نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خدا کی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ او غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، وہ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ گر تو خواہی زیستن بآبرو، گر تو خواہی زیستن بآبرو، یاد وہ کن یاد وہ کن یاد وہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سن اور سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ دن بڑا ہی اہم دن شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ماہ محرم کو ماہ حرام یعنی حرمت و عظمت کا مہینہ کہا گیا ہے، اور حدیث پاک میں ہے جو ماہ محرم کی تعظیم کرے گا خداوند قدوس اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر جنت میں کرامت و بزرگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ غرض دنیا کے بڑے بڑے اہم واقعات اسی عاشوراء کے دن رونما ہوئے۔ اسی دن عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، سورج و چاند اور ستارے، پہاڑ و سمندر اور جنت و فرشتے پیدا کیے گئے۔ اسی دن سب سے پہلے زمین پر بارش ہوئی۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ اسی دن یوسف علیہ السلام چاہے کنعان اور مصر کے جیل سے نکلے، اور اسی دن حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے کی برسوں بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی دن بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے نجات ملی، اور فرعون ماہول لشکر ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی دن حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ مہربان ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی مقدس نانی ہیں۔ اور اسی دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکڑی کے جالے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق نے کفار و مشرکین کے شر سے حفاظت فرمائی۔ یاد رکھو یہی وہ عاشوراء کا دن ہے کہ صدق پیغمبر علی کے نور نظر اور فاطمہ کے لخت جگر حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے شہزادگان عالی وقار و آبان و انصار اور رفقائے جان نثار نے جامع شہادت نوش فرما کر یزید و یزیدیت اور اس کے ہر ظلم و ستم کو ملیا میٹ کر دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے لیکن ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے لیکن جبین دہر پر آج بھی یاد امام باقی ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ ایک عاشورہ کے دن تقریر، وعظ، پند و نصیحت اور شہادت کی مجلس اور محفل منعقد کرنا چاہیے۔ مجلس شہادت میں باقیات شہادت کے ساتھ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ کا ذکر خیر وغیرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری محفل رافضی اور خارجی کی محفل سے ممتاز نظر آئے، علیحدہ نظر آئے۔ جمعہ کے دن کے نوافل، ماہ محرم کے ہر جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ احد 31 مرتبہ پڑھیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور ہر آیت کے بدلے زر خرید غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، امام عالی مقام کی محبت قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں واجب ہے۔ دشمن اہل بیت کعبہ میں بھی مرے تو جہنمی ہے۔ طبرانی شریف حاکم کی روایت اٹھا کر دیکھیے، طبرانی اور حاکم میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا زید بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبہ کے اندر یعنی مسجد حرام میں گیا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم جو ایک اہم مقام ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور طواف پورا کرنے کے بعد جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کوئی شخص حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک اس کے بیچ نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتا تھا، تو یاد رکھو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، امام عالی مقام حضرت امام حسین کا اہم درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین کو اذیت دیا، تکلیف دیا، اس نے مجھے اذیت اور تکلیف دیا، تو جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، تو وہ کب جنت میں جائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی مواخذہ شرعی غلطی ہو گئی ہو تو میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اپنے تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب اور دوست احباب کی طرف سے پوری دنیا کے سنی، حسینی، حنفی مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہیدان اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہ بددین فرقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ عاشورہ کے اعمال و وظائف، عاشورے کی روزے کی فضیلت۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت اور بزرگی رکھتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزہ کے برابر ہے۔ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان شریف کے بعد افضل روزہ ماہ محرم کے عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزہ کا ثواب 10,000 فرشتوں کے روزوں کے مانند ہے۔ یہ روزہ تمام انبیاء کرام رکھتے تھے، یہاں تک کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو ماہ محرم کے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ 10 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، لہذا مسلمانوں کو کم از کم محرم کی 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ماہ محرم میں گزشتہ قوموں کی توبہ قبول ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امت کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی توبہ قبول ہوئی، اور آئندہ بھی لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ لہذا رات کو ذکر و عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ مفہوم حدیث ہے شب عاشورہ کے نوافل، جو شخص عاشورہ کی رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اسے یوں موت آئے گی کہ احساس تک نہ ہوگا۔ شب عاشورہ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، قیامت تک قبر روشن رہے گی۔ عاشورے کی رات 4 رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ، گناہوں سے پاک ہوگا، جنت میں بے شمار نعمت ملے گی۔ عاشورے کی رات 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ۔ فائدہ، فضیلت، گزشتہ و آئندہ 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ شب عاشورہ 100 رکعت پڑھے، 2 رکعت کی نیت سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل واللہ احد 3 بار پڑھے، سلام کے بعد 70 بار تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر خدائے قریب سے دعا مانگے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ شب عاشورہ 4 رکعت 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے، سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ جو بھی درود پاک اسے یاد ہو، فائدہ، فضیلت، دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ یوم عاشورہ کے نوافل، فرائض و تہجد کے بعد عاشورہ کے دن نماز سب سے بہتر ہے۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاشورے کی نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم کلمہ اور نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم گاؤں گاؤں تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ خود عاشورے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، حدیث پاک کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، آپ نزہۃ المجالس اٹھا کر دیکھیے، اور غوث اعظم کی کتاب اٹھا کر دیکھیے بنیۃ الطالبین، تو آپ کو مل جائے گا کہ عاشورے کی نماز کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے، اور عاشورے کی نماز در حقیقت غوث اعظم کی کتاب بنیۃ الطالبین سے ثابت ہے۔ اب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی یوم عاشورہ، من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وقل واللہ احد 11 مرة غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما بنا لہ منبرا من نور۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 4 رکعت ہیں اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کے 50 برس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے جنت میں نور کا منبر بنائے گا۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو کہ عاشورے کی نماز کس انداز سے پڑھی گئی ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اسی لیے جب بھی کوئی اہم معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھتے اور دعا مانگتے، اور نماز حاجت کا ثبوت تو قرآن پاک میں ہے۔ اور عاشورہ کا دن یوں بھی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، اس لیے عاشورے کے دن نماز پڑھنا چاہیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ عاشورے کی نماز کا ثبوت نہیں، تو ان کی یہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے تو خود سجدے کی حالت میں اپنی جان آفری کے حوالے کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ عاشورے کے دن 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور آیت الکرسی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے، اور درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے 9 مرتبہ پڑھ کر دعائے عاشورہ و دیگر دعائیں عربی اردو جس میں بھی یاد ہو پڑھے، صحت و عافیت ملے گی، خیر و برکت ملے گی، دارین کی نعمت اور کامیابی ملے گی، پریشانی و مصیبت دور ہوگی، اور سال بھر تک زندگی کا بیمہ ہو جائے گا۔ دعائے عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اسے زندگی کا بیمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں باقی رہ گئے تھے، ابن زیاد نے چاہا کہ میں انہیں شہید کر دوں، شمر نے چاہا میں انہیں شہید کر دوں، خولی نے چاہا میں انہیں شہید کر دوں، یزید نے خود چاہا میں انہیں شہید کر دوں، لیکن وہ شہید نہیں کر سکے، اللہ نے روک ڈال دیا، اور دعائے عاشورہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کی جان کو بخش دیا، اور اللہ نے اپنے فرمان ان شانیہ کا حول ابتر کہ اے محبوب، اے میرے پیارے مصطفیٰ، جو تمہارا دشمن ہے اسی کی نسل نہ چلے گی، وہی منقطع النسل ہے، وہی ابتر ہے، وہی گمگریدہ ہے۔ اگر حضرت امام زین العابدین شہید ہو جاتے تو سادات کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اور کوئی قیامت تک حسینی سید نہ ملتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، محبوب
تیری نسل چلے گی اور تیری نسل کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے عاشورہ پڑھنے کی برکت سے حضرت امام زین العابدین کی جان کی حفاظت ہوگا۔ یوم عاشورہ کے نوافل ملاحظہ فرمائیں۔ فرائض و تہجد کے بعد عاشورہ کے دن نماز سب سے بہتر ہے۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت، 2 رکعت کی نیت سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ رحمت و برکت ملے گی۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور ملو اعلیٰ میں نور کے 1000 ممبر ملیں گے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والشمس، دوسری رکعت میں سورہ والضحیٰ، تیسری رکعت میں سورہ زلزال، چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص، پانچویں رکعت میں سورہ فلق اور چھٹی رکعت میں سورہ ناس پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر سورہ کافرون 7 مرتبہ پڑھے، یعنی قل یا ایھا الکافرون کی سورت 7 مرتبہ پڑھے اور پھر خداوند قدوس سے جو جائز مراد مانگے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز عاشورہ کے دن اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انعام اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف ایک بار۔ 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ماہ محرم میں آپ کثرت سے عبادت کریں۔ تحفہ شبلی کے نام سے بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک، یعنی محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک روزانہ 4 رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب سیدین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ارواح طیبہ اور طاہرہ کو نظر کرے۔ بقول حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمت والرضوان، حضرات حسنین کریمین قیامت کے دن اپنی شفاعت سے 4 رکعت نماز پڑھ کر ان کی ارواح پاک کو ثواب پہنچانے والے کو جنت میں لے جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ عاشورہ کی نماز نہیں، وہ ان روایات اور معمولات اہل سنت اور بزرگوں کے معمولات سے عبرت پکڑیں اور خدا توفیق دے تو عمل کریں، خود اپنی مسجدوں میں عاشورہ کی نماز چالو کریں۔ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے مناور میں کہا کہ دیکھو جامع مسجد میں محمد شمشاد احمد مصباحی عاشورے کی نماز پڑھتا ہے، قوم سے پڑھواتا ہے اور خود دعائے عاشورہ پڑھتا ہے اور قوم سنتی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جماعت والے بھی اپنی مسجد میں عاشورہ کی نماز پڑھیں اور دعائے عاشورہ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مسلمانوں، یہ وہ جماعت ہے جو کلمے کی دعوت دیتی ہے۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ اور کس سے نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہیں؟ جو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں جو کلمے اور نماز کی دعوت دے، اور جب شب برات آ جائے، جب شب معراج آ جائے اور جب شب عاشورہ آ جائے
جب یوم عاشورہ آ جائے اور جب شب قدر آ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو یہ نماز کی دعوت دینے والی قوم اور ان کے امام رہبر رہنما کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بتاؤ اگر کوئی نفل نماز اگر زندگی بھر پڑھے فرائض کے بعد، واجبات کے بعد، سنن کے بعد، تو بتاؤ کیا یہ بدعت ہو جائے گی نماز؟ بتاؤ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے روزانہ 1000 رکعتیں نفل نمازیں پڑھی ہیں، حضرت غوث اعظم نے روزانہ 1000 رکعتیں پڑھی ہیں، اور حضرت رابعہ بصریہ ادبیہ نے روزانہ 1000 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی بزرگ نے 300 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی بزرگ نے 200 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی بزرگ نے 100 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب بتاؤ کوئی کسی وقت اگر نفل نماز پڑھے گا تو کیا کہا جائے گا؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث پاک میں دکھاؤ، ارے اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے والے اور لوگوں کو عبادت سے لگانے کا دعویٰ کرنے والوں، اور پھر جب مقدس رات آ جائے، مقدس دن آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہو، مسجدوں میں سوئے رہو، مسجدوں میں کھاتے رہو، مسجدوں میں پیتے رہو، اور کہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اس کا ان کے پاس ثبوت ہے کہ شربت حرام ہے، سبیل حرام ہے، چھچڑا حرام ہے، اور دیوالی کی ہولی پوری کچوری یہ کھانا جائز ہے، جو کبا اور وہ بھی کالا کبا، کوئی بھی کبا ہو، آپ یاد رکھو جو مشہور معروف کالا کبا ہے اسے دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی ہے، لیکن دیوبندی تبلیغی جماعت کے امام اور پیشوا اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو کالا کبا کھائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو دیوالی اور ہولی کی پوری کچوری کھائے گا وہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اگر کوئی شربت پیے گا، پلائے گا، کوئی کھچڑا کھائے گا، کھلائے گا، اور کوئی دودھ بچوں کو پلائے گا تو حرام ہے، اور ذکر حسین کرنا یہ حرام ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ دیکھو شب عاشورہ مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھو، بعد نماز عشاء صلاۃ اللیل پڑھو، اور سو کر جب اٹھو تو نماز فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے صلاۃ التہجد پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو، اور یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن نماز اشراق پڑھو، نماز چاشت پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو۔ انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، بے شمار آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور ناگہانی حادثات سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور رزق اور روزی کی تنگی دور ہوگی، ادائیگی قرض کی صورت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ مذکورہ بالا جو بھی میں نے اوپر ذکر کیا، تو میں نے جو نمازوں کا ذکر کیا ہے، نماز کے پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت و خرابی نہیں، بلکہ مسنون و مستحب اور شرع کو مستحسن اور مطلوب ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، اور جو یہ کہتے ہیں اتفاق چاہیے، اتفاق چاہیے، یقیناً اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام اختلاف کو کبھی نہ پسند کیا ہے اور نہ کرے گا، اس لیے اسلام کی تعلیم ہے خدا ایک ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کعبہ ہمارا ایک ہے، اسلام ہمارا ایک ہے، ایمان ہمارا ایک ہے، اللہ کے پیارے رسول جو آخری نبی ہیں وہ ایک ہیں، قرآن پاک جو ہدایت کی کتاب ہے وہ ایک ہے۔ تو جو قرآن اور سنت کا پابند ہوگا، جو قرآن اور سنت کے سانچے میں اپنی زندگی گزارے گا، اس مسلمان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں اگر اتحاد چاہیے تو شریعت کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، مل
کر کے ہم شربت اور سبیل بنائیں، مل کر کے ہم کھچڑا اور حلیم بنائیں، خود پیئیں پلائیں، خود کھائیں کھلائیں، اور ہر گھر میں محفل حسین لگے، شہادت حسین کا ذکر ہو اور ہمیں برکت ملے، اس لیے کہ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمت۔ مفتی رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی، جنہیں مربی خلائق کہا گیا ہے، اور جن کی شان میں خود دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین مولانا محمود الحسن دیوبندی نے مرثیہ گنگوہی لکھا، لیکن وہ مفتی رشید احمد گنگوہی اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان میں جو مرثیہ کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں یا جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جو مرثیہ کی کتاب ہے، نہ مرثیہ پڑھا جائے بلکہ مرثیہ کی کتاب کو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے، لیکن خود ان کے مرید، ان کے شاگرد نے مرثیہ گنگوہی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اور اے مسلمانوں، وہی مفتی رشید احمد کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کرنا، شہیدان کربلا کا ذکر کرنا اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحیح روایات جو موضوع نہ ہو، گڑھی نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، اور پھر بھی اگر کوئی عاشورہ کے دن یا عاشورہ کے آگے پیچھے ماہ محرم میں یا کبھی بھی ذکر حسین اور شہادت حسین کا ذکر کرے تو یہ درست نہیں، نادرست ہے اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ اے مسلمانوں، اب بتاؤ کیسے تم حسینی مسلمان ہو جو شہادت حسین کو حرام کہے، جو امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے شربت سبیل کھچڑا حلیم کو حرام کہے، اور ہم کہیں ایک ہو جائیں، یہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محرم کی چاند رات 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں، سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحمنی وتجاوز عنی واحفظنی من کل آفت۔ اور دوسری دعا، اللہم انت اللہ الابد القدیم هذه سنة جديدة اسألك فيها العصمة من الشیطان الرجیم والامان من السلطان الجابر ومن شر كل ذی شر ومن البلایا والآفات وأسألك الحون والعدل على هذه النفس الأمارات بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام۔ چاند دیکھنے کی دعا، جب چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك اللہ۔ جو یہ دعا اور یہ نماز پڑھ لے گا، سال بھر تک وہ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور ہر مشکل گھڑی میں فرشتے اس کی مدد کریں گے اور شیطان مایوس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، جب ماہ محرم کا چاند طلوع کرے، دکھ جائے، تو آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نئے سال کی برکتیں عطا فرمائے، اور جب ماہ محرم کی پہلی اور 29ویں یا 30ویں تاریخ میں روزہ رکھے
اور رات کو شب بیداری کرے 30 برس کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا، پل صراط آسانی سے پار کرے گا، اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ محرم شریف کی چاند رات 8 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری آپ کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت مآب ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں قیامت کے دن اپنی شفاعت سے اسے اور اس کے گھر والوں کو جنت دلاؤں گی، اگرچہ وہ مستحق کے جہنم ہو۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو مسلمانوں، یہ ہماری ماں کی شفقت ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ رفیق مصطفیٰ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور پیاری چہیتی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بخشوانے کے لیے محرم کی چاند رات کا وظیفہ دے رہی ہیں کہ جو 8 رکعت پڑھ کر اور اللہ کو راضی کر لے گا تو وہ مستحق جہنم بھی ہوگا، تو میں اسے اپنی شفاعت سے جنت دلا دوں گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، جیسے ہی محرم الحرام شریف کے مقدس مہینے کا چاند دکھ جائے تو لہو و لعب، کھیل تماشے میں اپنی زندگی نہ گزارو۔ اسلام کی شان لہو و لعب سے نہیں ہے، اسلام کی شان کھیل تماشوں سے نہیں ہے، اسلام کی شان فتنے اور فساد سے نہیں ہے، اسلام کی شان کسی کو ستانے سے نہیں ہے، اسلام کی شان پڑوسیوں کو پریشان کرنے سے نہیں ہے، اسلام کی شان آوارگی میں نہیں ہے، اسلام کی شان ڈکیتی میں نہیں ہے، اسلام کی شان چوری میں نہیں ہے، اسلام کی شان خیانت میں نہیں ہے، اسلام کی شان تو نماز پڑھنے میں ہے، اسلام کی شان تو روزہ رکھنے میں ہے، اسلام کی شان تو زکوٰۃ دینے میں ہے، اسلام کی شان تو حج کرنے میں ہے، اسلام کی شان تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں ہے۔ جو وہ مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، جو بندے مومن قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف کو یاد کرتا ہے، قرآن شریف کے اندر غور و فکر وغیرہ کرتا ہے، قرآن شریف کو یاد کرتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کی وجہ سے وہ مجھ سے کچھ دعائیں نہیں کرتا ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ میرا کچھ ذکر نہیں کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی اسے فرصت نہیں ملتی ہے، وہ ہر دم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ صرف قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ مجھ سے مانگتا میں کہ بغیر مانگے قرآن شریف کی برکت سے اسے دیتا ہوں، اس کی ہر حاجت، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اسلام کی شان عبادت کرنے میں ہے، اسلام کی شان غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، اسلام کی شان امن و شانتی پیدا کرنے میں ہے، اسلام کی شان امن و شانتی کے ساتھ رہنے میں ہے، اسلام کی شان پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہے۔ پڑوسی اگرچہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی سماج کے ہوں، لیکن اگر وہ دکھی ہوں، اگر وہ بھوکے ہوں اور تم کھا رہے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے، اگر اس نے پڑوسی کا خیال رکھا ہے تو ہمارا ہے۔ اس لیے اسلام کی شان در حقیقت امن میں ہے، سکون میں ہے، بھائی چارے میں ہے، محبت میں ہے، خلوص میں ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے
کرنے میں اسلام کی شان نہیں ہے۔ اور آقا حسین کی یاد ہم منائیں شربت پلا کر، آقا حسین کی یاد منائیں ہم سبیل پلا کر، آقا حسین کی ہم شان منائیں ذکر حسین کر کے، حسین کی شہادت کا ذکر کر کے۔ جب ہم گھر میں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں امام عالی مقام کی شہادت کی محفل لگے اور گھر کے مکھیا، گھر کے ذمہ دار خود شہادت حسین بیان کریں، اور ان کی اولاد، ان کے ماتحت خود شہادت حسین کو اپنے باپ کی زبان سے سنیں، اور گھر میں میری ماں بہنیں اپنی بچیوں کو سنائیں، دادی اپنی پوتیوں کو سنائیں، دادا اپنے پوتے کو سنائیں، تو انشاءاللہ ہر گھر میں صبر کی تعلیم ملے گی، ہر گھر میں جذبہ ایمان بیدار ہوگا، اور ہر گھر میں انسان اسلام کی عظمت کو سمجھے گا۔ تو وہ آقا حسین جو شہزادے مصطفیٰ ہیں، وہ آقا حسین جو سبط پیغمبر ہیں، وہ آقا حسین جو تابع لمرضات اللہ ہے، وہ آقا حسین جو دلیل علی ذات اللہ ہے، وہ آقا حسین جو علی کے لخت جگر ہے، وہ آقا حسین جو فاطمۃ الزہرا کے نور نظر ہے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ انہوں نے اگر دیکھا ہے تو اسلام کی ضرورت کو دیکھا ہے، اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اسلام کی عزت کو دیکھا ہے، اپنی شہرت کو نہیں دیکھا، اسلام کی شہرت کو دیکھا ہے، اپنی دنیا کو نہیں دیکھا ہے بلکہ آخرت کو دیکھا ہے۔ اور انہوں نے اسلام کی عظمت کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی جان آخری کے حوالے کر دیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کا مقصد اللہ کی رضا اور دین اسلام کی بقا ہے، اس لیے یاد رکھو بلا وجہ شریعت کے خلاف کام کر لیں اور مگرمچھ کے آنسو بہائیں تو دیکھو مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، آج خوار ہو رہا ہے۔ سنو، ہم کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں، اور قیامت تک ہم بلند رہیں گے اگر ہم مومن کامل ہیں، اگر ہم سچے پکے مسلم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیدائی ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو اپنانے والے ہیں، اور شریعت کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اے سنی، حسینی، حنفی، قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، اشرفی، برکاتی، رضوی، نوری، مسلمانوں سنو عاشورہ کے خاص اعمال اور وظائف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو عمل کرو، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ سنت طریقہ پر غسل کرے، سال بھر تک بیماری سے حفاظت ہو۔ عاشورہ کے دن آب زمزم دنیا کے تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ آپ عاشورہ کے دن ناخن تراشیں، آپ عاشورہ کے دن پاک صاف کپڑے پہنیں، آپ محرم الحرام شریف کی دستاری کو سفید لباس ہو تو بہتر ہے، سیاہ اور سرخ لباس سے بچیں، سرما لگائیں، بیماری سے آنکھ محفوظ رہے گی۔ اہل و عیال پر کھلانے پلانے اور پہنانے میں خرچ کریں، سال بھر تک رزق اور روزی میں برکت و کشادگی رہے گی۔ کھچڑا، حلیم، شربت و سبیل اور شیرنی و مٹھائی، حلوہ و مالیدہ، گوشت روٹی پر فاتحہ دے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ خوب صدقہ و خیرات کریں، غریب، مسکین، محتاج، حاجت مند، یتیم، بیوہ وغیرہ کی مدد کریں۔ روئے زمین کے تمام فقیروں پر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسجد و مدرسہ وغیرہ راہ خدا میں خرچ کریں۔
1 روپے کے بدلے 1000 ملے گا. مسکین، فقیر اور غریب و نادار کی عزت بڑھائیں، قبر میں عزت ملے گی. آپ عاشورہ کے دن بھولے بھٹکے کو راستہ بتائیں، دل نور سے روشن رہے گا. آپ عاشورہ کے دن غصہ کو ضبط کریں. اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ کی توہین کرے، آپ کو ذلیل کرے، آپ کو رسوا کرے، آپ کو ابھارے کہ آپ غصے میں آئیں اور کچھ گالی گلوچ کریں یا اس سے انتقام لیں، تو یاد رکھو یہ غلط ہوگا. اور اگر آپ نے صبر کر لیا اور غصے پر کنٹرول کر لیا، غصے کو ضبط کر لیا، خدا راضی ہوگا. آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، ہر ساعت پر 700 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. آپ عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. خداوند قدوس آپ پر نظر رحمت فرما کر اپنے دوستوں میں، صدیقوں میں نام لکھے گا. آپ عاشورہ کے دن علماء و صلحاء اور پیران عظام، اپنے اساتذہ اور ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں، عبادت و حج مقبول کا ثواب ملے گا. آپ عاشورہ کے دن بیمار کی عیادت کریں، مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھیں، ڈھیروں ثواب ملے گا. آپ عاشورہ کے دن حقوق اللہ مثلا نماز، روزہ وغیرہ ضائع کیے ہوں تو توبہ کر کے جلد ادا کریں، اور حقوق العباد ضائع کیے ہوں، مثلا کسی کا حق مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی کو گالی دیا ہو، اور لین دین میں آپ نے خیانت کی ہو، تو جلد معافی مانگ کر اپنے بھائی کا حق ادا کریں، نجات پائیں گے. آپ عاشورہ کے دن قضائے عمری پڑھیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، ناراض مسلمان کو راضی کریں، مسلمانوں سے صلح کریں، بغض و کینہ، حسد اور نفرت کو دور کریں، کیونکہ کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینا اللہ اور رسول کو تکلیف دینا ہے. جائے کہ علماء، صلحاء، ماں باپ اور بھائی بہن وغیرہ کو تکلیف دی جائے یا ان کا حق مارا جائے، یاد رکھو یہ بندے کا حق ہے. جب تک بندہ معاف نہ کرے گا، خدا بھی معاف نہ کرے گا. سبھی نمازیں پنجگانہ پڑھیں، مرد نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں، کیونکہ مسجد ذکر و عبادت اور سجدہ و تلاوت اور نماز باجماعت کے لیے بنائی گئی ہے. وقف کردہ مسجد عام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ نماز جمعہ اور نماز عید وغیرہ قائم کرنا ثواب میں مسجد بیت یعنی گھر کی نماز کا درجہ رکھتی ہے. مسجد کو اجاڑنے والے، مسجد کو اپنی انانیت کا شکار بنانے والے، مسجد کو اپنے نفس کے لیے استعمال کرنے والے کو قرآن پاک میں اللہ نے ظالم کہا ہے. اس لیے مسجد کو اجاڑنے والے قرآن و حدیث کی نظر میں ظالم ہیں، لہذا مسجد کو اجاڑنے سے بچیں. اور یاد رکھیں تفریق بین المسلمین اور ضدی نفس کی واہواہی سے بچیں. اور اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو توفیق دے تو یاد رکھو مسلمانوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور علماء اور ائمہ کی خدمت کریں، قوم کے ذمہ دار لوگوں کی عزت کریں. اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ بغض، حسد، عداوت، نفرت کو دور کر کے اللہ رسول کی رضا و خوشنودی حاصل کریں. عظمت اسلام و حمایت دین اور حفاظت مساجد اور شان مسلم کی بقا کے لیے صدق دل سے ایک دوسرے سے گلے مل جائیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اپنے مقصد و مقصد کے لیے قوم میں نہ بھید بھاؤ پیدا کریں گے اور نہ ہی خلاف شرع کوئی کام کریں گے، بلکہ احکام شرع کی پابندی کریں گے. شہادت حسین کا یہی مقصد ہے.
جبھی تو چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جما جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، غرض ہر نیکی کو عام کرنا، گناہ سے بچنا، یہی مقصد شہادت حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہیدان کربلا بالخصوص سید الشہداء حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سکینہ وغیرہ کے نقش قدم پر تمام اسلامی عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لغویات، فضولیات، شریعت کے خلاف کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ماہ محرم کے معنی ہی ہے کہ یہ مہینہ جو حرمت والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عزت کی جائے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا احترام کیا جائے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم کی جائے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو انعامات سے نوازا ہے، اور جنہوں نے ماہ محرم اور وہ بھی عاشورہ کے دن شریعت کے خلاف کام کر کے اللہ کو ناراض کیا، تو یاد رکھو اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کی جائے۔ حضرت امام عالی مقام کی شہادت ایک بے مثل و بے مثال شہادت ہے، اور قیامت تک کے لیے لاہی عمل ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں شریعت پر استقامت نصیب ہو۔ پیش کرتی رہے گی شہادت حسین کی، پیش کرتی رہے گی شہادت حسین کی۔ حیات جاویدانی کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اس لیے یاد رکھو، شہادت ایک عظیم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب نواسے کو عاشورہ کے دن نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام عالی مقام حضرت امام حسین کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ عاشورہ کے دن شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں امن و امان، بھائی چارہ، محبت، خلوص کو بانٹیں، اور نفرت کو مٹائیں، گلے شکوے دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم کی برکتیں عطا فرمائے۔ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت، مشکوٰۃ شریف کے صفحہ 170۔ یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ قال سفیان ثوری انا قد جربناه فوجدنا كذلك۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی کیا۔ غنیت الطالبین میں ہے سفیان ثوری نے فرمایا ہم نے 50 سال تجربہ کیا تو اس وقت ہی دیکھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا تو صحیح پایا۔ حضرت ابن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے 50-60 سال تجربہ کیا تو خوب اس وقت پایا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ، بیوی بچے، عزیز و اقارب، فقراء و مساکین اور حاجت مندوں پر عاشورہ کے دن حسب حیثیت بلکہ بڑھ چڑھ کر نفقہ و خرچہ میں وسعت کرنا چاہیے تاکہ سال بھر تک اس کی برکتیں ملتی رہے۔ اور آپ روایات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لنگر بانٹنا، کھانا کھلانا یہ سب مندوب ہے، باعث اجر ہے، ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ بالذین یطعمون الطعام من عبیدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ فخر و وباحات فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہا ہے۔ رواہ الشیخ فی الثواب عن الحسن مرسلا۔ پتہ چلا کہ نظر و نیاز کرنا، سبیل لگانا، شربت دودھ پینا پلانا جائز، درست اور ثواب کا کام ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء علی الماء تتناثر کما یتناثر الورق من الشجرة فیہ الریح فی الریح عاصف۔ رواہ الخطیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے۔ پتہ چلا جب پانی پلانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو پھر مسلمان جو میٹھا پانی پلائے گا، شربت پلائے گا اور اسی طریقے سے میٹھی چیز کھلائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اس پر اس میٹھے پانی پلانے والے کو یعنی شربت و سبیل پینے پلانے والے کو کتنا ثواب ہوگا، کیونکہ میٹھا پانی وہ شیرنی اور شہد اور حلوہ یہاں تک کہ لسی خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور ان کی سنت ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب عام دن میں پانی پلانا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائے، تمہاری خطائیں زیادہ ہو جائے، جب تم جرم میں ڈوب جاؤ تو پانی پر پانی پلاؤ، تمہارے گناہ
تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو بتاؤ وہ عاشورہ کا دن، وہ محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ، جس عظیم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر فضل فرمایا اور اپنے پیغمبروں پر انعام و اکرام کی بارش برسائی۔ بتاؤ اس دن اگر کوئی امام عالی مقام حضرت امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے پانی پلائے، شربت پلائے یا کوئی بھی چیز ایصال ثواب کے لیے پیش کرے گا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد مومن اور عاشق حسین کی خطا کو معاف نہ فرمائے گا؟ یقیناً معاف فرمائے گا۔ اٹھائیے تھوڑی دیر کے لیے کتاب بنیت الطالبین، یہ ایرے گہرے لطف خیر کی کتاب نہیں ہے، یہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے۔ صفحہ 56 پر ایک حدیث پاک منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَقَى شَرْبَةً مِنْ مَاءِ يَوْمِ عَاشُورَا فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طُرْفَةَ عَيْنٍ، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلائے گا تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا کام کیا۔ پتا چلا عاشورہ کے دن پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو بتاؤ شربت اور سبیل کا کتنا ثواب ہوگا۔ وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اظہار قربت اور مودت کے طور پر ایمان اور اتباع کی شرط کے ساتھ جو پلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشق حسین کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، انہیں گناہوں سے نجات دے گا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مفتی رشید احمد گنگوہی جو اکابرین علماء دیوبند میں سے اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شربت پلائے گا، جو پانی پلائے گا، جو شربت سبیل اور کھچڑا حلیم میں چندہ دے گا یا بچوں کو کوئی دودھ پلائے گا تو وہ حرام ہے، تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ذکر حسین کرنا یہ رافضی کا شعار نہیں ہے، ذکر حسین کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اور امام عالی مقام جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، واحبہ من یحب حسینہ، اور اے اللہ تو ان سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ پتا چلا کہ جو عاشق حسین ہیں اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو بتاؤ عاشورہ کے دن پانی پلانا تشبہ روافض کی وجہ سے حرام کیسے ہو؟ بتاؤ امام عالی مقام کی محبت میں ہم اہل سنت اگر یہ سال ثواب کریں، کھچڑا حلیم کھائیں کھلائیں، تو بتاؤ یہ ناجائز کیسے ہوگا؟ اور یہی مفتی رشید احمد گنگوہی اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ دیوالی کی ہولی کی پوری کچوری، یعنی دیوالی اور ہولی کی پوری کچوری کھانا یہ جائز ہے، درست ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ جب دیوالی کی ہولی کی پوری کچوری کھانا جائز ہے، درست ہے، تو پھر آقا حسین
جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ وہابی جماعتی کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گمراہ اور کافر مشرک مولویوں کے غلط فتوے سے باز آئیں، توبہ کریں اور گروہ مسلمین میں شامل ہو جائیں. اے مسلمانوں، یاد رکھو عاشورہ کے دن جو بیمار پرسی کرتا ہے تو عاشورہ کے دن بیمار پرسی کا ثواب بنیاد الطالبین جلد 2 صفحہ 56 پر ایک روایت منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا یوم عاشورہ فکأنما عاد منذ آدم. جو شخص عاشورہ کے دن بیمار پرسی کرے گا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے گا تو گویا کہ اس نے تمام اولاد آدم کی بیمار پرسی کی. پتا چلا عاشورہ کے دن بیمار پرسی کرنے پر مسلمان کو بے حد اور بے حساب ثواب ملتا ہے. عاشورہ کے دن سرما لگانے کا ثواب اور فائدہ بیہقی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکتحل بالعصمت یوم عاشورہ لم ترمد عینہ ابدا. رواہ بیہقی عن ابن عباس. جو شخص عاشورہ کے دن عصمت نام کے پتھر کا سرما اپنی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. ملا علی قاری اپنی کتاب موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں کہ یاد رہے عاشورہ کے دن سرما لگانا اظہار خوشی کے لیے نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ خارجی کا فعل ہے. عاشورہ کے دن خوشی منانا دشمنی حسین کا کام ہے. خارجی یہ اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. اور یاد رکھو جو اہل بیت اطہار کا دشمن ہے وہ اگر کعبے میں بھی مر جائے تو جہنمی ہے. اٹھا کر آپ روایت دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اہل بیت کا دشمن جس نے خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھی اور کہاں نماز پڑھی؟ وہاں نماز پڑھی جہاں مقام ابراہیم ہے. کہاں نماز پڑھی؟ جہاں حجر اسود ہے، رکن اسود ہے. تو وہیں مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں گیا. طبرانی، حاکم، یہ حدیث پاک کی کتابیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان پاک ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. یعنی اگر کوئی شخص کعبے کے ایک کونا میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی انسان جائے اور وہاں نماز پڑھے. یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم مسجد حرام میں سب سے بہتر جگہ ہے. رکن شامی سے بہتر ہے، رکن عراقی سے بہتر ہے، رکن یمنی سے بہتر ہے. اور مسجد حرام وہ مسجد حرام جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، جہاں ایک روزہ کا ثواب 1,00,000 روزے کے برابر، جہاں ایک ختم قرآن کا ثواب 1,00,000 ختم قرآن
کے برابر، اور جہاں 1 مرتبہ درود پڑھنے والے کو 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1 مرتبہ ذکر کرنے والے کو 1,00,000 ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچیے وہاں پر اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اور پھر وہ شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، ہوش کا نہ بھولو۔ اب کوئی اگر منابر کی جامع مسجد میں نماز پڑھے، منبر کے پاس پڑھے، محراب میں بیٹھ کر پڑھے کہ امام کے قریب، کہ مؤذن کے قریب، کہ پہلی صف میں کوئی ہندوستان کی کسی بھی مسجد میں اگر جا کر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مر جائے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ جامع مسجد کا نمازی ہے، یہ منبر و محراب کے پاس بیٹھ کر ذکر الہی کرتا تھا۔ اگر وہ دشمن اہل بیت ہے تو یقیناً وہ جہنمی ہوگا۔ جب مسجد حرام کا عابد، مسجد حرام میں عبادت کرنے والا، نماز روزے کا پابند مر جائے تو بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں دشمن اہل بیت کو دیکھنا ہے، اور دشمن اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عاشوراء کے دن امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اگرچہ صحیح روایتوں سے ہو اور اس میں کوئی موضوع اور جھوٹی روایت نہ ہو، تب بھی شہادت حسین کا ذکر کرنا ماہ محرم اور اس کے علاوہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہی دشمن حسین ہیں جو شربت سبیل کو حرام کہے، جو بچوں کو دودھ پلانے والے پلانے کو حرام کہیں، اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہائیں۔ ہم ایک ہو جائیں، بتاؤ کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ہاں، عقیدہ بدل لیں، صحیح عقیدے پر آ جائیں، عقیدہ اہل سنت کو قبول کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دشمن جانیں، اور پھر وہ شربت پئیں، پلائیں، کھچڑا حلیم کھائیں، کھلائیں، اس کا اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے روایتوں کو، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی معمولات اہل سنت ہے وہ سب بہتر ہے۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، جامع سقیم جلد 4 صفحہ 215 پر ایک حدیث پاک مرغوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصوم، یعنی عاشوراء کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ حضرت علامہ مناوی علیہ الرحمن اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عاشوراء کی حرمت زمانہ قدیم سے چلی آئی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ وغیرہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ عاشوراء کے دن وحشی یعنی جنگلی جانور اور زہریلے سانپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ خطیب نے اپنی تاریخ خطیب میں
یہ حدیث مرفوعاً ذکر کی ہے کہ پرندے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ خلیفۃ القادر باللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر دن چونٹیوں پہ روٹی بھیجا کرتے تھے جسے وہ کھا جاتی تھی، مگر عاشورہ کے دن روٹی کو نہیں کھاتی تھی۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم عاشور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی ماہ محرم کی 10ویں دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ اسی طریقے سے آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عاشورہ کے روزے کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَىٰ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تو آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام اول جمعۃ من المحرم غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام 3 أيام من المحرم الخمسين والجمعة والسبت كتب الله له عبادته 900 عام۔ یہ حدیث نزول المجالس جلد 1 میں آپ کو ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم کے پہلے جمعہ مبارک کا روزہ جو شخص رکھے اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو محرم کے 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ یعنی سنیچر کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو 900 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اس کے لیے آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام ایام العشر الى عاشورہ اورث الفردوس الاعلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں کے روزے جو شخص رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہو جاتا ہے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جنگل کی ہرنیاں بھی خاندان رسول کے سبب اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی، بس کیوں اس روزے کو چھوڑا جائے۔ یعنی عاشورے کے روزے میں جنگل کی ہرنیاں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، خاندان رسول کی محبت کے سبب اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتی۔ تو بتائیے ہم اہل محبت کی محبت کے دعوے دار اور روزہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے نزول المجالس جلد اول، آپ اٹھا کر دیکھیں، من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد
11 مرتن غفر اللہ له ذنوب 50 عامن وبنا له منبرا من نور۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشوراء کے دن 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، اللہ تعالی عاشورے کی نماز کی برکت سے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے نور کا منبر بناتا ہے۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھو عاشوراء کا دن بڑی عظمت کا دن ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاشورے کی نماز کا کوئی ثبوت نہیں، تو آپ سنی حسینی حنفی مسلمان ہیں، شافعی مسلمان ہیں، مالکی مسلمان ہیں، حنبلی مسلمان ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ ثبوت آپ دکھا دیجئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یاد رکھو جو قیامت تک نہ پڑھنے کی نہ تو کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی کا قول دکھا سکتے ہیں کہ جو عاشوراء کے دن نماز پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیا وہ بدعتی ہوگا، کیا مشرک ہوگا۔ اے مسلمانوں حاشا اللہ، یہ جماعت جو گلی کوچے اور بازار میں کلمہ اور نماز کی دعوت دیتی ہے، اور جب سنی مسلمان مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی عاشوراء کبھی عاشوراء کی رات، کبھی شب برات میں، کبھی شب معراج میں، کبھی لیلۃ القدر میں، تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے، اور یہ بدعتی ہیں، یہ خود بدعتی ہیں، ان کا عقیدہ خود بدعتی ہے، اس لیے کہ ان کے اکابر نے لکھا ہے کہ خدا بند قدوس جھوٹ بول سکتا ہے، ان کے بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے جیسا علم ہے، اور پاگل اور بچے اور جنگلی جانوروں کے برابر علم ہے۔ یہاں تک کہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان کو۔ بتائیے مسلمانوں، جو کہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور جو یہ کہے کہ شیطان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، پوری زمین کے ایک ایک چپے کا علم شیطان کو ہے، جو نہ مانے وہ قرآن اور حدیث کا مخالف ہے، اور وہ مومن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری روئے زمین کا عالم مانے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین سے لے کے آسمان تک کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے علم غیب دیا، ان کے نزدیک وہ مشرک ہے، اور جو شیطان کے لیے پوری زمین کا علم مانے وہ ان کے نزدیک مومن ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے مسلمانوں یاد رکھو عاشوراء کے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسح بیدہ علی راس یتیم یوم عاشوراء رفع اللہ تعالی له بكل اشارۃ علی راسہ درجۃ فی الجنہ۔ جو عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر
بھی عاشورہ کے دن غسل کرے تو کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے. اسی لیے عاشورہ کے دن غسل کرنا چاہیے. اور غسل جو کرتے ہیں تو وہ سال بھر تک صحت مند رہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کا پابند بنائے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے تمام گمراہ فرقوں سے محفوظ اور معمون فرمائے. اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اسلام ایک امن والا مذہب ہے. اس میں بھائی چارہ ہے, اس میں اخوت ہے, اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, امیر غریب کا بھید بھاؤ نہیں ہے, ذات پات کا بھید بھاؤ نہیں ہے. اور اتحاد اسی صورت میں ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی قرآن پاک, اللہ کی رسی رسول پاک کی شریعت ہے, اللہ کی رسی اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رسی رسول اللہ کا حکم ہے. تو جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کو کما حق مانے گا اور ضروریات دین پر ایمان رکھے گا, وہی ایک ہوگا. اور جو اپنے مفاد مطلب کے لیے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے رسول پاک کی توہین کرے گا. اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے فلاں مولوی کا علم سور اور کتے کی طرح ہے, اگر ان سے کہا جائے کہ تم سے یا تمہارے مولوی سے زیادہ علم شیطان کو ہے, اگر ان سے کہا جائے کہ بتاؤ کہ تمہارا مولوی جھوٹا ہے, تو یہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے مولوی نے رسول پاک کی شان میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں, تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں, بلکہ الٹا کہنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اے مسلمانوں, عقیدے کی حفاظت کرو, عقیدہ بچے گا تو ایمان بچے گا, عقیدہ بچے گا تو نماز بچے گی. اگر ایمان بچے گا تو یاد رکھو جب ہمارا صحیح عقیدہ ہوگا, ہمارا صحیح ایمان ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی, ہمارا روزہ صحیح ہوگا, ہماری زکات صحیح ہوگی, ہمارا حج صحیح ہوگا. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم درد سے عبرت اسی مقصد کو زندہ یادگاری کربلا سمجھو, اسی مقصد کو زندہ یادگاری کربلا سمجھو. حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو. اے حسین مسلمان, حق و صداقت کو اپنا, عبادت و ریاضت کو اپنا, تقوی و طہارت کو اپنا, تلاوت قرآن کو اپنا, شریعت و سنت کو اپنا, اور فسق و فجور سے بچ, بدعملی و بدکرداری سے بچ, عیاشی و منکاری سے بچ, بے حیائی اور بے شرمی سے بچ, غیبت سے بچ, چغلی سے بچ, شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچ. اور اگر تو نے زبانی کلامی دعوی محبت کیا اور فسق و فجور میں مبتلا رہا, گناہوں میں مبتلا رہا, بے حیائیوں میں مبتلا رہا, آوارگیوں میں مبتلا رہا, فاسقوں فاجروں اور جھوٹوں کا ساتھ دیا, گمراہوں کا ساتھ دیا, تو یاد رکھ یہ جھوٹا دعوی محبت ہوگا اور اس کی اللہ و رسول اور امام حسین کی بارگاہ میں کوئی قدر اور منزلت نہ ہو. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت پر, محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت پر. کنارہ سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا, کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا. مسلمانوں اور میرے بھولے بھالے سنی
مسلمانوں، چند شرعی و غیر شرعی رسموں کو بجا لانا، یا شہیدان کربلا کے مصائب و آلام کو سن کر چند آنسوؤں کے قطرے بہا لینے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک خوش نہ ہوتی، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت حاصل ہوتی۔ ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو، ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو، اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو، یعنی اے حسینی مسلمان، یاد حسین میں تو آنسو، یاد حسین میں تو خوب آنسو بہا، محبت حسین میں تو آنسو بہا، عشق حسین میں تو آنسو بہا، شہادت حسین میں تو آنسو بہا، اور یاد خدا اور مصطفیٰ میں تو لہو بہا، تو لہو بہا، یعنی جب نماز اور روزے کی بات آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات آ جائے، نعت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب محبت مصطفیٰ کی بات آ جائے، تو جس طرح امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا اور اپنی عزیز و اقارب اور جان نثاروں کا لہو بہایا، اسی طرح سے یاد رکھ کہ تو محبت حسین میں یہ سارا کام کر، اگر واقعی تو سچا حسینی ہے اور آقا حسین سے تجھ کو سچی محبت و عقیدت ہے، تو حق و صداقت کے پرچم کو بلند کر، عبادت و ریاضت کے پرچم کو بلند کر، صبر و رضا کے پرچم کو بلند کر، دینی اسلام کے پرچم کو بلند کر، تلاوت قرآن کے پرچم کو بلند کر، اور تقویٰ و طہارت کے پرچم کو بلند کر، اور جس مقصد کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، بے مثل و بے مثال قربانی دی ہے، جس حسین نے اپنی جوان علی اکبر کو شہید کیا، جس حسین نے اسلام پر اپنے ننھے علی اصغر کو شہید کیا، قاسم اور اعلیٰ محمد کو شہید کیا، اپنے مہربان بھائی حضرت عباس علمبردار کے بازو کو کٹوایا، یاد رکھ ان کو اس مقصد اعلیٰ کو تو زندہ اور قائم رکھ، شریعت و سنت کو زندہ رکھ، نماز اور روزے کو زندہ رکھ، زکوٰۃ اور حج کو زندہ رکھ، تلاوت قرآن کو زندہ رکھ، اور جان مال راہ خدا میں عظمت اسلام کی خاطر قربان کر، تو بھی دنیا میں زندہ رہے گا اور آخرت میں سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ سچ ہے راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے ہو، مگر یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس لیے اے مسلمانوں قاتلان حسین کا انجام بد دیکھو کہ ابن سعد بھی مارا گیا، غولی بھی مارا گیا، شمر بھی مارا گیا، ابن زیاد بھی مارا گیا، 72 اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا ایجان نثار کو شہید کرنے والے 4 سے 6 سال کے اندر سب تباہ و برباد ہو گئے، کوئی ان کا نام لیوا نہ رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ستم شرارت تو دنیا سے مٹ گئے، لیکن جبین دہر پر یاد امام باقی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج عاشورہ کا دن ہے، تو آئیے دنیا کی ہر کام سے فارغ ہو کر صرف دل سے 2 رکعت نماز عاشورہ نفل کی نیت سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی 1 مرتبہ اور درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے 9 مرتبہ پڑھ کر دعائے عاشورہ پڑھیں، اور اگر
دعا کریں تو صحت و عافیت، خیر و برکت اور دنیا و آخرت میں نعمت و کامیابی ملے اور ہر پریشانی دور ہوگی اور زندگی کا بیمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سال بھر تک اس دعا کا پڑھنے والا یا سننے والا زندہ رہے گا۔ دعائے عاشورا صاحب کا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورا، یا بارک کرتے ذوالنون یوم عاشورا، یا جامع شمس یعقوب یوم عاشورا، یا جامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورا، یا مخرجنا ابراہیم من النار یوم عاشورا، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا، یا مجیب دعوت صالحین بالنعمت یوم عاشورا، یا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة ووفق عمرنا بطاعتك ومحبتك ورضاك وقنا عذاب طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بعزك الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه بالساعات بار سبحان الله الإنسان ومنتهى العلم وقبل خلقنا وبلغة العرش لا منجاة ولا منجاة من الله إلا بيده سبحان الله عدد الشق والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات أبدا فرقات الوجود وأبدا معلوماتنا والحمد لله رب العالمين آمين 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 یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دعائے عاشورا جو ایک سال تک زندگی کا بیمہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین ان سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعائے عاشورہ کو پڑھ لے یا کسی سے پروان کرتے سن لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا۔ ہر جب موت نہ آئے گی اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے والے تو توفیق نہ ہوگی۔ علماء کرام صالحین نظام فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا راز غالب میدان کربلا میں یہی دعائے عاشورا کا پڑھنا ہے۔ ظلم ظالمین، حسد حاسدین، شر شیاطین، دفع آفات و بلیات اور ترقی رزق اور تراویح عمر کے خیر کے لیے یہ دعائے عاشورا کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات عاشورا یعنی محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو 10 بجے مسجد میں یا نہیں تو اپنے مکان میں یا کمرے پر آپ جہاں پر بھی ہو آپ 2 رکعت نماز جو میں نے بتایا اس کی انداز پر ثواب آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 رکعت ایک مرتبہ کے ساتھ آپ کو وہ یاد ہو آپ کو سورہ کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اب پڑھنے کے بعد یہ دعائے عاشورا آپ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی
ہر جائز تمنا پوری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور دنیا کے سارے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کی عمروں کو دراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پیشکش اور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب سچے پکے حسینی ہیں اور قیامت تک ہماری نسلیں بھی سچی پکی حسینی بنی۔ یوم عاشورہ کی نماز کا طریقہ، تو آئیے دنیا کے ہر کام سے فارغ ہو کر صدق دل سے 2 رکعت نماز عاشورہ نفل کی نیت سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی 1 مرتبہ اور درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے 9 مرتبہ پڑھ کر دعائے عاشورہ پڑھیں اور دوسری دعائیں بھی کریں تو صحت و عافیت، خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی نعمت و کامیابی ملے گی اور ہر پریشانی دور ہوگی اور زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، سال بھر تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ دعائے عاشورہ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورہ، یا فارج کرب ذنون یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، یا سامیہ دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وعطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک واحینا حیاتا طیبہ وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم بعز الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ پھر 7 بار پڑھیں۔ سبحان اللہ من المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبدر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد الذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمین۔ یہ عاشورہ کی نماز، اس کے علاوہ اور بھی عاشورہ کی نماز ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ طریقہ اور اس کے علاوہ مختصر سی دعائے عاشورہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ الحمدللہ جامع مسجد منابر میں 15-20 سال سے اس طرح سے میں خود نماز عاشورہ اور دعائے عاشورہ پڑھتا ہوں اور اپنے مسلم بھائیوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیارے بندوں کو، سنی، حسینی، حنفی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ عاشورہ کے دن
جامع مسجد منابر میں کافی تعداد میں، یہاں تک کہ ہماری جامع مسجد جو ڈبل منزلہ ہے، سنی مسلمان، یہاں تک کہ کچھ جو غیر سنی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے قوم کے امام یا اپنے قوم کے ذمہ دار سے کہتے ہیں کہ عاشورے کی نماز شمشاد احمد مصباحی جامع مسجد میں پڑھتا ہے، پڑھواتا ہے، دعائے عاشورہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تو آپ حضرات کیوں نہیں نماز عاشورہ اور دعائے عاشورہ پڑھتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نور کا منبر بناتا ہے۔ حوالہ آپ دیکھیے بنیت الطالبین، آپ کتاب دیکھیے نزہۃ المجالس، آپ کتاب دیکھیے فضائل الایام والشہور، آپ کتاب دیکھیے ما ثبت بالسنہ، بہت سی کتابوں میں عاشورہ کی رات اور دن کے فضائل اور نوافل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے کہتے ہیں مسلمانوں، اللہ توفیق دے تو وقت نکال کر عاشورہ کے دن آپ اس انداز سے نماز پڑھیے اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے بچی اور دوست احباب سب کو پڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ پہلی محرم کے نوافل بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو مسلمان محرم کی پہلی رات میں عبادت شب بیداری کرے اور 8 رکعات نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، تو میں قیامت کے دن اس کی اور اس کے گھر والوں کی شفاعت کروں گی، اگرچہ وہ مستحق جہنم ہو گیا ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس پیغام شفقت و نجات حضور کی امت اور اپنی مسلم اولاد سے۔ اور آج پہلی محرم کی شب کو کھیل تماشا، اچھل کود، آذان و نماز کی بے حرمتی اور بے حیائی و بے پردگی وغیرہ ہماری شان ہو گئی۔ اللہ کی پناہ، پورے سال آفتوں سے بچنے کا عمل کتاب الاوراد میں ہے کہ جو مسلمان محرم کی پہلی شب میں 2 رکعت نفل پڑھے اور سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خدا میں یہ دعا پڑھے، اللہم ارحمنی وتجاوز عنی واحفظنی من کل آفت، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھ سے میری خطاؤں کو درگزر فرما اور مجھے ہر آفت سے محفوظ فرما۔ وہ پورا سال تمام آفتوں، بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ و معمول رہے گا انشاءاللہ۔ ہر مشکل میں مدد و رہنمائی۔ راحت القلوب میں ہے کہ بزرگان دین ماہ محرم کی پہلی رات میں 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدائے بزرگوں برتر سے یہ دعا کرتے، اللہم انت اللہ الابد القدیم هذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم والأمانة من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر ومن البلايا والآفات، وأسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء، وأسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام۔ یعنی الہی تو ہی معبود ازلی ابدی ہے، یہ نیا سال جلوہ فکن ہے، اے مولا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں شیطان رجیم اور ہر شر والے کی شر سے حفاظت و صیانت کا،
اور یہ کہ میں مامون و محفوظ رہوں حاکم جابر سے اور تمام آفتوں اور بلاؤں سے۔ الہی میں تیری اعانت و مددگار کا خاص کار ہوں اس بری نفس امارہ پر، اور یہ کہ میں مشغول رہوں ان اعمال میں جو مجھے تیرا مقرب بنائے۔ اے نگہبان، اے مہربان، اے رحم فرمانے والے، اے عزت و جلال والے خدا، یہ دعا پڑھی۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح نماز پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس پر دو فرشتے کو سپرد کر دے گا تو وہ ہر مشکل میں اس کی مدد و رہنمائی کرے، اور شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس اس شخص نے مجھے تمام سال کے لیے مایوس کر دیا، یعنی اس نماز پڑھنے والے نے پورے سال کے لیے مجھے نا امید کر دیا۔ لہذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کھیل تماشا لغویات و خرافات وغیرہ سے بچیں اور نماز روزہ وغیرہ کی پابندی کریں اور خدا کی گرفت سے بچیں۔ جمعہ کے دن نوافل انیس الواعظین میں ہے کہ جو شخص ماہ محرم کے ہر جمعہ کے دن 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 31 بار قل اللہ احد پڑھے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا اور ان کی ہر آیت کے بدلے میں ایک زر خرید غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان ماہ محرم کی پہلی 29ویں اور 30ویں تاریخوں میں روزہ رکھے اور راتوں کو قیام کرے اس کے نامہ اعمال میں 30 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، نیز چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا اور روشن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو امام علی مقام حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شہیدان کربلا کی روش ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ، دعائے عاشورہ ایک سال تک زندگی کا بیمہ ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے، وہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس دعائے عاشورہ کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر کم سے کم سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ علماء کرام، صالحین اعظام، پیران اعظام فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا راز غالباً میدان کربلا میں یہی دعائے عاشورہ کا پڑھنا ہے۔ ظلم ظالمین، حسد حاسدین، شر شیاطین، دفع آفات و بلیات اور ترقی رزق اور درازی عمر بالخیر کے لیے یہ دعائے عاشورہ تیر بہدف ہے، زود اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آپ عاشورہ کے دن وقت نکال کر خود 2 رکعت 4 رکعت آپ نماز نفل پڑھیں، اشراق کی پڑھیں، چاشت کی پڑھیں، آپ یہ ساری نمازیں نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھ لیں، اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا انہیں پڑھ کر سنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کی عمروں کو دراز فرمائے گا اور سب کی روزیوں میں برکتی عطا فرمائے گا اور آفت و مصیبتوں بلا اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔